بات کریں گے کورونا وائرس کے بارے میں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس کے مریضوں کو اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کوئی مخصوص ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے؟ کیا ان کو کسی اسپیسیفک ٹائمنگز میں کھانا کھانا چاہیے؟ اور کیا ان کو روز روز کھانے بدل کے کھانے چاہیے؟ پلیز تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جب ہم کورونا وائرس کے مریضوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی قوت مدافعت کو بڑھائیں، اور بلا شبہ اچھی خوراک ہی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دے گا. جب میں کہتی ہوں اچھی خوراک تو ان کو اپنی خوراک میں پھل، سبزی، گری-دار میوہ، بیج، دودھ، دہی، روٹی، چاول، گوشت اور دالوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کھانا ان کو مختلف قسم کا نیوٹرینٹ دے گا، مختلف قسم کا وٹامن دے گا، جو کہ ان کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دے گا. ساتھ ساتھ میں 5 ایسے وٹامنز اور ایسے نیوٹرینٹس کی بات کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ہی اہم ہیں قوت مدافعت کے لیے. سب سے پہلا ہے وٹامن اے. وٹامن اے آپ کو ہری پیلی سبزی یا پھل میں ملے گا، یا پھر دودھ، انڈے یا گوشت میں ملے گا، تو وٹامن اے کا استعمال کریں. دوسرا وٹامن سی کا استعمال کریں، جو کہ آپ کو آلووں میں ملے گا، شملہ مرچ میں ملے گا، اور اس کے علاوہ مالٹے اور کینو اور لیموں کے جوس میں بھی ملے گا. پھر ہم بات کرتے ہیں وٹامن ای کی. وٹامن ای کو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور وہ آپ کو گری دار میوہ ہو گیا، آپ کے بادام ہو گئے، سورج مکھی کے بیج ہو گئے، اس میں آپ کو ملے گا. چوتھی میں بات کروں گی زنک کی. زنک آپ کو ہری سبزیوں میں ملے گا اور گوشت میں بھی ملے گا. پانچواں جو وٹامن ہے وہ ہے وٹامن ڈی. وہ بھی اس کی ڈیفیشنسی بھی ہماری قوت مدافعت پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو ختم کرنا ہے. وٹامن ڈی ہم سورج سے بناتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وٹامن ڈی میں ڈیفیشنٹ ہیں، اور صرف کھانے سے ہمارے وٹامن ڈی پورا نہیں ہوگا، تو وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لینا ضروری ہے. پھر جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا کیا وقت ہونے چاہیے یا کتنی دیر بعد کھانا کھانا چاہیے کورونا وائرس کے مریضوں کو، تو لازمی ہے کہ اپنا پیٹ خالی نہ رکھیں. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ضرور کھائیں، اور اگر بیچ میں انہوں نے سنیکس بھی کرنے ہیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے ان کو زیادہ کمزوری نہیں ہوگی. تیسرا، جب آپ پوچھتے ہیں کہ کتنا روزانہ مختلف کھانے چاہیے یا کھانے کی تبدیل کرنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کھانے کو تبدیل کرنا چاہیے. ریسرچ بتاتی ہے کہ ہفتے میں 30 مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، اناج، بیج، نٹس یعنی کہ گری دار میوہ آپ مختلف قسم کے استعمال کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت اس سے زیادہ بڑھے گی، مضبوط ہوگی. تو آپ سوچیں کہ اگر اپنی 30 اس قسم کے کھانے اپنے اس میں ڈائٹ میں، اپنی خوراک میں لانے ہیں، تو آپ کو روزانہ مختلف قسم کے پھل ٹرائی کرنے ہوں گے، مختلف قسم کی سبزیاں ٹرائی کرنی ہوں گی، دالیں ٹرائی کرنی ہوں گی. تو اپنے لیے ایک بنا لیں شیڈیول کہ کون سے دن کیا کھانا ہے. اچھا، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے کھانے پینے کے پرہیز کے بارے میں کچھ بتائیں. ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جن سے ان کو مکمل اجتناب کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا کہ ایسے کون سے کھانے ہیں کہ کورونا وائرس کے مریضوں کو ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. ویسے تو میں بہت خلاف ہوں لوگوں کو منع کرنے سے کہ یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، لیکن کورونا وائرس کے مریضوں کو بہت ہی احتیاط برتنی ہوگی. ان کو ایسے کھانے نہیں کھانے ہوں گے جو کہ ان کی جسم میں سوزش پیدا کریں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کیونکہ آپ کے جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں؟ چینی کا استعمال کم کریں، نمک کا استعمال کم کریں، تیل کا استعمال کم کریں، فرائیڈ چیزیں کھانا کم کر دیں، فاسٹ فوڈ مت کھائیں، اور ساتھ ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ سگریٹ نوشی تو آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اگلا سوال میرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کے مریض جب گھروں میں ہوتے ہیں ان کو قرنطینہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بور ہوتے ہیں، تو بس وہ ان کا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ کھانے کی جانب ہی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ تو ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے کہ جب سے کورونا وائرس سٹارٹ ہوا ہے، شروع ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ لوگوں کے وزن بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے. لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، قرنطینہ میں ہوتے ہیں، ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی، بوریت کے مارے وہ بس کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟
اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنا دھیان بٹانا ہے. جب بھی آپ کو کچھ کھانے کا دل کر رہا ہو آپ کہیں کہ ابھی میں کھاتی نہیں ہوں, چلے میں پہلے اپنی کسی دوست کو فون کر لیتی ہوں. ابھی میں کھاتی نہیں ہوں, ابھی میں کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھ لیتی ہوں. ابھی میں کھاتی نہیں ہوں, میں کوئی میگزین پڑھ لیتی ہوں, کوئی آرٹیکل پڑھ لیتی ہوں. تو دھیان بٹانے والی بات ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو بالکل کھانے پینے سے روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وزن لوگوں کے کیوں زیادہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صحیح خوراک کا استعمال نہیں کیا, یعنی کہ میٹھی چیزیں زیادہ کھائی ہیں, کرسپس کھائے ہیں, بسکٹس کھائے ہیں, اس قسم کی چیزیں کھائی ہیں, تبھی ان کے وزن زیادہ ہوئے. تو اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں اور آپ نے کچھ کھانا, لازمی کچھ کھانا ہے, تو آپ کوئی پھل کھا لیں, کھیرا کھا لیں, گاجر کھا لیں, چنا چاٹ کھا لیں. تو اپنی جو چوائس آف فوڈز ہے, جو کہ آپ انتخاب کریں کھانوں کا, وہ صحیح کریں. اچھا, اگلا سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پانی کی کمی سے کورونا وائرس کی مریضوں کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے, اور پانی کتنا پینا چاہیے, اور کس طرح سے اپنا پانی کا انٹیک زیادہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ یاد رہے کہ اگر ہمارے جسم میں تھوڑی سی بھی پانی کی کمی ہوئی تو ہماری کورونا وائرس کی شدت زیادہ ہوگی. تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جسم میں انف پانی ہو. جب میں پانی کی بات کرتی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ 1500 سے 2000 ml پانی آپ نے روزانہ پینا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر گرمی زیادہ ہے, اگر پیاس زیادہ لگ رہی ہے, اگر آپ نے کوئی ورزش کی ہے یا کچھ ایسا کیا ہے, تو آپ پانی زیادہ بھی پی سکتے ہیں. بہرحال 1500 سے 2000 ml تو لازمی لینا ہے. بخار کی صورت میں اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے 500 ml اور لینے ہیں. تو پانی کا تو بہت دھیان کرنا ہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی کے فارم میں ہی پئیں. آپ سوپس کا استعمال کریں, آپ شوربے والا کھانا کھائیں, آپ پھل کھائیں, سبزی کھائیں, کیونکہ ان سے بھی آپ کو پانی ملے گا. اچھا, کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے مریضوں کو نا کھانا مکمل پکا ہوا کھانا چاہیے. تو اس سے کیا مراد ہے, اور یا یہ صرف گوشت کی حد تک ہے یا اور کھانے بھی اس میں شمار ہوتے ہیں؟ جب کورونا وائرس کے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ کھانا اچھی طرح پکا ہونا چاہیے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو تو پہلے ہی وائرس ہے, اور اگر آپ کا کھانے سے آپ کو بیکٹیریا ملنے شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی, آپ کی قوت مدافعت اور کمزور ہو جائے گی. تو بہت دھیان کرنا ہے کہ کھانا اچھی طرح پکا ہو. اب وہ کون سے کھانے ہیں جن کا ہم نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا گوشت ہو گیا اور ایک آپ کے انڈے. جب آپ گوشت کھاتے ہیں, اگر گوشت میں تھوڑا سا بھی وہ کچا رہ جائے تو اس میں بہت نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو سیلمونیلا اور ای کولائی کہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو جب ہم گوشت پکاتے ہیں ہمارا گوشت بالکل پکا ہوا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار کباب بناتے وقت تھوڑا سا کچا رہ جاتا ہے یا پھر باربیکیو میں کچا رہ جاتا ہے. تو اس بات کا بہت دھیان کریں. اور جب آپ اپنے انڈے بنائیں تو اس کی زردی کو مکمل پکائیں تاکہ اس میں کوئی بیکٹیریا نہ رہ جائے.